दोस्तों, इस वक्त दुनिया के मुस्तकबिल का यकीन चार बिछड़ों की कुर्बानी और सूरज गिरन पर आ गया है, क्योंकि इसराइलियों का ख्याल है कि हम बड़े नापाक हैं और हमें इसराइल को पाक करने के लिए ख़ास किस्म के सुर्ख गाय की कुर्बानी देनी होगी। जैसा कि टेक्सास के गाय अप्रैल में मशरक़ वस्ती में आर्मगेडोन का आगाज़ कर सकती है, पूरी दुनिया में खौफ फैलाया जा रहा है कि इसी के बाद दुनिया बदल जाएगी, यानी क़यामत अब चार बिछड़ों के रहम करम पर है। क्या मस्जिद अक्सा गिरा दी जाएगी और हैकल सुलेमानी को तामीर कर दिया जाएगा? गौरों की जो दिलचस्पियां हैं वही हमारे हैं, उन्होंने ही हमसे पहले हाईलाइट किया है तो हमें पता चला है। आपको अभी क्यों पता चला? दोस्तों, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कुरान की सबसे बड़ी सूरह बकरा है जिसमें रेड हाइफर का जिक्र है। हमारे लिए उनकी साइकी समझना ज़रूरी है। ये किस तरह सोचते हैं, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, रेड हाइपर की कुर्बानी की एक तारीख़ है। यहूद की किताबों से पता चलता है कि तारीख़ में इसके 9 मरतबा कुर्बानी पहले की गई है और आखिरी मरतबा कुर्बानी उस वक़्त की गई थी जब रोमियो ने सेकंड टेम्पल तबाह कर दिया गया था। अभी आखिरी मरतबा रेड हाइपर की कुर्बानी करना चाहते हैं। इनकी कुछ ज़रूरियात हैं। इनका रंग बिल्कुल सुर्ख होना चाहिए, इनके पाँव के कुर और तमाम बाल बिल्कुल सुर्ख होनी चाहिए और इनकी उम्र 3 साल होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने पूरी दुनिया छान मारी। आखिर उन्होंने 2000 साल बाद इन्हें टेक्सास में ढूंढ लिया। हर बछड़े के लिए $1,00,000 अदा किया गया है और ये दुनिया के सबसे महंगे बछड़े हैं जिनकी इतना ज़्यादा कीमत अदा की गई है। अमेरिका में एक पाबंदी है कि आप हैवानात को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं इनके लिए इसे लाना कोई मसला ही नहीं। आखिर सितंबर 2022 में 5 सुर्ख हाइपर को लेकर एक जहाज़ ने टेक्सास से उड़ान भरी और इसराइल के किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और इनमें से एक को अनफिट करार दिया गया, बाकी 4 को फिट करार दिए गए हैं और इनकी उम्र अप्रैल 2024 में 3 साल पूरी हो गई है। रेड हाइपर दरअसल यहूदियों के एक फ़िरके की दज्जाल को बुलाने की एक टेक्निक है। ये रस्म किया है। इस अकीदे को बेहतर समझने के लिए हमें इनकी मजहबी किताबों पर नज़र डालनी चाहिए। पहली कुर्बानी 3200 साल पहले का वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तौरात लेने जा रहे थे तो सामरी जादूगर ने इंतहाई मक्कारी से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पैरों से उड़ने वाली डस्ट उठाई और इससे हाइपर बना ली और इसे टेबर निकल में रख कर इसकी पूजा शुरू कर दी। आदात की किताब की बाब 19 में ये जिक्र है कि खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से कहा, ये खुदाई फरमान है, यहूद से कहो कि ये तुम्हारे पास बग़ैर दाग वाली जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसे कभी हल में ना जोदा गया हो और इस पर कभी भी बोझ ना डाला गया हो और हामला भी ना हुई हो, सुर्ख हाइपर लाएं और तुम इसे हैकल के मजहबी काहन को दो और वो उसे कुर्बान गाह पर ज़िबा करे और काहन उसके खून को अपनी अंगुली से लेकर टेबर नेकल के सामने 7 बार चढ़े और गोश्त या चर्बी का कुछ हिस्सा सीडर दरख्त की लकड़ी पर जला दे और फिर उस राख से साबन बनाई जाए जिससे उनके मजहबी रहनुमा पाकीज़गी हासिल करें। ये तहारत की कुर्बानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से 9 बार कर चुके हैं। इनका ख्याल है कि उस वक़्त यहूदियों से जो कोताहियाँ हुई हैं, अल्लाह के हुक्मों की अहद शिकनी की गई है, इसके लिए हमें तौबा करने से पहले गुनाहों से पाक होना पड़ेगा और पाक होने के लिए सुर्ख रंग के 4 बिछड़े कुर्बान करने पड़ेंगे। जब वो 10वीं मरतबा रेड हाइपर की कुर्बानी देंगे तो उनके मसीह दज्जाल की आमद तेज़ हो जाएगी और ये अब कुर्बानी इसी महीने अप्रैल में माउंट ऑफ आलिफ यानी जबल जैतून पर दमाफ ला कोफेस के सामने रखते हुए ज़िबा करेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाएगा। एक बात जहन में रखें, इनके नज़दीक हैकल सुलेमानी की तामीर में और बहुत सी निशानियां हैं जो इन्होंने पूरी करनी है। तालमूद की 1,47,000 आयात हैं और इसमें 600 आर्डर हैं जिसमें एक रेड हाइपर है जिसे इसके एक फ़िरके का सब सेक्शन मानते हैं और इनके 30% ऑर्थोडॉक्स तो इसराइल के ही ख़िलाफ़ हैं। हाँ, हैकल बनाने के लिए ज़ायनिस्ट सबसे ज़्यादा जल्दी में हैं
اور ان کے ماؤنریز کا حکم ہے کہ تر ٹیمپل بننے کے لیے تمام کے تمام یہودیوں کا اس سرزمین پر اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بھی یہودی باہر ہوا تو تر ٹیمپل نہیں بن سکے گا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سب سے اہم چیز ہے لاوی خاندان۔ لاوی خاندان سے کاہن کا ہونا۔ لاوی قبیلہ وہ ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ لاوی خاندان کا کاہن انہیں ابھی تک نہیں ملا، اور ٹیمپل بنانے کے لیے بڑی شرط یہ ہے کہ اینٹ رکھنے کی بھی آواز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کی پاور دی ہوئی تھی۔ پہلا ٹیمپل حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے مکمل کروایا تھا۔ آپ اس بات پر غور کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے ساتھ کھڑے ہیں اور عصا کو دیمک کہا جاتی ہے، اور جنوں کو نہیں پتہ چلا۔ آپ جانتے ہیں دیمک چھوٹی سی لکڑی کو کئی سالوں میں بھی نہیں کھا سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک کھا گئی اور جنوں نے ٹیمپل کو مکمل کر دیا گیا۔ کیا یہ چھوٹا واقعہ ہے؟ یہی بات ابھی بھی ذہن میں رکھیں، جو بھی آج ٹیمپل بنانا چاہے گا اس کے لیے بھی وہی شرط ہے، ساؤنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہیکل سلیمانی تعمیر کے لیے ایک اور چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، وہ ہے آرک آف دی کووننٹ، یعنی تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ ایک مقدس باکس تھا جس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی مقدس اشیاء، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا۔ آسمان سے خاص روشنی اس پر پڑتی تھی۔ تابوت سکینہ کو 4 لوگ اٹھا کر اسی روشنی کی ڈائریکشن میں پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ آرک آف کووننٹ جس کے پاس ہوتی تھی وہ قوم دنیا کو فتح کر لیتی تھی۔ پھر تابوت سکینہ ان سے گم ہو گیا، اور ہیکل سلیمانی بنانے سے پہلے تابوت سکینہ کو بھی ڈھونڈنا ضروری ہے، جو ابھی تک تو انہیں میسر ہی نہیں۔ ایک اور بات کا چرچا چل رہا تھا کہ اپریل میں سورج گرہن لگے گا، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جب بھی بلڈ مون آتا ہے تو یہودیوں کو فتح ملتی ہے۔ اور اپریل کا شور اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ان کا سب سے بڑا تہوار 22 اپریل سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ تہوار فرعون سے نجات اور مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور تہوار 49 دن تک ہوتا ہے۔ ہماری چھوٹی عید اور بڑی عید اسی دوران آئے گی۔ کچھ اسکالر کا کہنا ہے کہ کسی بڑے مشکل وقت کی طرف اشارہ ہے، یہ مسجد الاقصیٰ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ اسرائیلیوں کے نزدیک مسجد الاقصیٰ ہیکل سلیمانی کے کسی حصے پر بنی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہیکل سلیمانی کی جگہ آج بھی یہودیوں کے پاس ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، بالکل خالی پڑی ہے۔ پھر ڈوم آف را اسرائیلیوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ قرآن مجید کے اندر کائنات کی ہر چیز کا علم موجود ہے، ہمیں بس اپنے دیکھنے کا اینگل قرآن مجید کے مطابق کرنا پڑے گا۔ جب بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں نے یروشلم فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈوم آف را کو انسولیشن لگائی اور اسے ہر طرف سے سیل کر دیا گیا، کیونکہ امیر المومنین کو اس کی اہمیت کا معلوم تھا۔ ڈوم آف را جب تک مسیحوں کے پاس رہا اسے کوئی خطرہ نہیں رہا، لیکن اب یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں واقعہ معراج کا ذکر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ مسلمان معراج کی حدیث مبارکہ میں آسمانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہودی یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوم آف راک سے آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے، یعنی معراج ڈوم آف راک سے ہوئی، مکہ سے نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کا خفیہ پورٹل ڈوم آف راک سے جاتا ہے۔ اسی لیے یہ اسرائیل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ماؤنٹ آلیو یعنی جبل زیتون پر ریڈ ہائفر کو ڈوم آف راک کو فیس کے سامنے رکھتے ہوئے قربان کریں گے۔ ریڈ ہائفر اصل میں دجال کو بلانے کی ایک کنجی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ وہ آ کر کہے گا میں ہی مسیح ہوں۔ ایرانی صوبے اصفہان کے 70,000 یہودی اس پر ایمان لے آئیں گے، اور جیسے وہ کرتب دکھائے گا اس کے بعد دنیا کی میجورٹی اسے خوف سے ہی مسیحا مان لے گی اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا، سب کو دھوکہ دے گا، لیکن ایک اللہ پر یقین رکھنے والے ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا تو پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا، وہ محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی ہوں گے، تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ جب وہ لشکر بیدا نامی جگہ پر پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، جسے آج لوگ وادی جن کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت امام مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، لوگ حضرت مہدی کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کی برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انہیں اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے پہلے وہ ناواقف تھے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھے پر دمشق کے ایک مسجد پر تشریف لائیں گے تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال انہیں دیکھ کر پگھلنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لوط کے مقام پر قتل کریں گے اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ریڈ ہائپر پر سب سے زیادہ ریئیکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ کرسچن چرچ سے آ رہا ہے۔ ان کو یہود کی کارستانیوں کا ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ پہلی مرتبہ یہ حرکت میں آئی ہیں جیسے ہی یہ ریڈ ہائپر کی فلائٹ ٹیکساس سے اڑی ہے، کرسچن چرچ سڑک پر آ گیا ہے۔ کرسچن کو یہ پتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کا خلیہ کافی کر کے آئے گا۔ مسلمان اسے دجال اور مسیح اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانتے ہیں، اس لیے کرسچن ریڈ ہائپر کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ رہی ریڈ ہائپر کی اصل کہانی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔